اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کرام کو روز ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ کل کی شب میں مولا کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کی گئی کہ امام عالی مقام کی پیدائش پیغمبر کی اتنی محبت فرماتے تھے اور امام عالی مقام کا اخلاق کیسا تھا وغیرہ وغیرہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج پیش کرنا ہے کہ امام عالی مقام کی سخاوت کیسی تھی اور امام عالی مقام کا علم کیسا تھا اور امام کی صلح، تین عناوین کے ذیل میں گفتگو ہونی ہے، چونکہ یہ خود ہی کم کرتے ہوئے ہی بہت زیادہ وقت لے سکتا ہے، لہذا یہ تین عناوین آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ امام علیہ السلام کی سخاوت کیسی تھی۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں جو امام کی سخاوت کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور امام کی سخاوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن ان واقعات میں سے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش ابو الحسن مدائنی کی روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن جعفر ایک مرتبہ مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک وہ سواریاں جن پر سامان تھا کہیں راستہ بھٹک گئیں اور یہ حضرات تنہا رہ گئے۔ جب بھوک پیاس لگی تو قریب کی آبادیوں میں خیمے کے پاس گئے، وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، اس سے مانگ کر پانی پیا، پھر ان حضرات کے ضیافت کے لیے اس خاتون نے اپنی بکری ذبح کرانے کے بعد پکا کر ان لوگوں کو کھلا دی، جبکہ اس کے پاس اس بکری کے علاوہ کوئی اور جانور نہ تھا۔ کھانے کے بعد ان حضرات نے کچھ دیر وہاں قیام کیا، پھر جب اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگے تو اس خاتون سے کہا، ہم لوگوں کا تعلق قریش سے ہے، حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ جب ہم صحیح سالم واپس آ جائیں تو تم مدینہ منورہ میں ہمارے پاس آنا تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ کچھ حسن سلوک کریں۔ ان حضرات کے جانے کے بعد جب اس خاتون کا شوہر گھر آیا اور خاتون خانہ نے ان مہمانوں کی روداد سنائی تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگا کہ قریش کے ایسے چند افراد جن کو تم جانتی بھی نہیں، ان کی ضیافت کے لیے تم نے وہ واحد جانور جو ہماری ملکیت میں تھا ذبح کرا دیا۔ اس واقعے کے کافی عرصے کے بعد جب ان دونوں کو پریشانیوں نے گھیرا تو یہ مدینہ منورہ پہنچے، وہیں زندگی گزارنے لگے، وہاں کچھ سامان کی خرید و فروخت شروع کر دی۔ ایک روز وہ خاتون مدینہ کی گلیوں سے گزر رہی تھی، اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے بیت الشرف کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر اس خاتون نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جب وہ آگے بڑھ گئی تو امام علیہ السلام نے اپنے خادم کو بھیج کر اسے بلوایا اور پوچھا، اے کنیز خدا، تو ہمیں پہچانتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں وہ شخص ہوں جو فلاں موقع پر تیرے گھر مہمان تھا۔ پھر آپ نے پورا واقعہ اسے یاد دلایا۔ اس کے بعد آپ نے اسے 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیہ مرحمت فرمائی اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اس خاتون کو 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیہ مرحمت فرمائی، پھر اس خاتون کو خادم کے ساتھ جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی اس خاتون کو اسی قدر جانور اور اشرفیاں دی۔ بعض ارباب تاریخ کا بیان ہے کہ جب ان حضرات نے اس خاتون کو اس قدر اموال عطا فرمائے تو اس نے کہا، میں نے تو آپ لوگوں کے لیے صرف ایک بکری ذبح کرائی تھی، آپ حضرات نے مجھے اس کے عوض میں اتنا مال و دولت دے دیا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تیرے پاس اس وقت صرف وہی ایک بکری تھی جو تو نے ہماری خاطر ذبح کرا دی تھی، اس طرح تو نے اپنی پوری دولت ہم پر خرچ کر دی تھی، جبکہ ہم نے اپنے مال کا صرف ایک ہی حصہ تجھے دیا ہے، تو ہم نے زیادہ کیا دیا؟ دنیا والے غور کریں، واقعاً دنیا والے غور کریں کہ کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یقیناً اس طریقے کی جود و سخا ہوتی ہے محمد کے گھرانے کے افراد کی۔ اب آئیے امام کی یہ جود و سخاوت کے حوالے سے یہ واقعہ صرف ایک واقعہ پیش کیا آپ کے سامنے، چونکہ یقیناً بہت سارے واقعات ہیں۔ اب آئیے امام کی علم کی طرف ذرا سا اشارہ کریں کہ امام کا علم کیسا تھا۔ جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ مشہور قول ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، ہم خداوند عالم کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور دشمنوں کے لیے مال۔ یقیناً حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو سرور کائنات کے سب سے بڑے نواسے اور مولا کائنات کے فرزند اکبر ہونے کے ساتھ ساتھ منصب امامت کے تاجدار بھی ہیں، مالک دو جہاں نے انہیں علم و کمال کے اس مرتبے پر فائز کیا تھا جس کا اظہار آپ کی کم سنی کے زمانے سے ہی اس طرح ہونے لگا کہ کسی کے لیے انکار ممکن نہیں۔
جس کی تصدیق اس روایت سے ہوتی ہے جسے ابو یعقوب یوسف ابن الجراح نے نقل کیا ہے۔ حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ ایک روز ہم لوگ پہاڑی کے دامن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس وقت مہاجرین و انصار میں بہت سے لوگ بھی وہاں موجود تھے کہ دور سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نظر آئے، جو نہایت سکون و وقار کے ساتھ چلتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے جہاں حضور تشریف فرما تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنے نواسے پر پڑی تو فرمایا، میرا یہ وہ نور نظر ہے جس کے جبریل امین رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ میری اولاد ہے، میرے بدن کا حصہ ہے، میرے نفس کا پاک حصہ ہے، میرا نواسہ ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی۔ پھر جب حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم سب لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو مخاطب کر کے فرمایا، انت تفاحتی و انت حبیبی و محجت و قلبی، تم میرے میوہ دل ہو، تم میرے پیارے ہو، تم میری روح و جان ہو۔ پھر حضرت نواسے کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگ بھی حضور اکرم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ حضور اکرم مسلسل اپنے نواسے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا، میرے بعد علی اور ان کے بعد میرا یہ نواسہ لوگوں کا ہادی بنے گا، جو خود ہدایت یافتہ ہے اور میرے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ وہ میری طرف سے لوگوں کو حقائق کی خبر دے گا، انہیں میرے آثار کی معرفت کرائے گا، میری سیرت کو زندہ رکھے گا اور میرے معاملات کو انجام دے گا۔ خداوند عالم اس پر رحمت فرمائے گا۔ خدا ہر اس شخص پر رحم کرے جو میرے نواسے کے اس فضل و شرف کو پہچانے، میری خاطر ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کی تعظیم و تکریم کرے۔ خدا اس شخص پہ رحم کرے۔ ابھی وہ حضور اکرم کی گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک اعرابی ادھر آتا ہوا نظر آیا جو گویا لہراتا ہوا نیزہ آ رہا تھا۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑی تو آپ نے فرمایا، پیغمبر کی جیسی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں کی طرف ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو تم سے اس قدر سخت گفتگو کرے گا کہ تمہارے جسم میں کپ کپی پیدا ہو جائے گی، تمہاری کھال تک لرزنے لگے گی۔ وہ بہت سی باتوں کے بارے میں سوال کرے گا اور اس کا لہجہ بہت سخت اور اکھڑا ہوا ہوگا۔ اتنے میں وہ اعرابی پہنچ گیا، لیکن اس نے کسی کو سلام نہیں کیا، بس یہ پوچھا، تم میں محمد کون ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، لیکن کوئی اقدام کرنے سے ہم لوگوں کو حضور اکرم نے روک دیا تھا، لہذا کسی نے کچھ کیا نہیں۔ اس شخص نے حضور اکرم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد، میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس وقت سے آپ کا دشمن ہوں اور اب تو آپ کو دیکھ چکا ہوں، میری عداوت اور بڑھ چکی ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم مسکرانے، لیکن اس شخص کی گستاخی اور بدتمیزی پر ہم لوگوں کو سخت غصہ آیا اور ہم نے اس کو بھرپور جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حضور اکرم نے اشارہ کر کے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اعرابی نے کہا، محمد، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ انبیاء کے خلاف بات کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل و برہان بھی نہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا، اے اعرابی، تجھے کیا معلوم کہ میرے پاس دلیل و برہان ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، اگر کوئی آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کیجیے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میرے اعضاء میں سے ایک عضو اور میرے جگر کا ٹکڑا تمہیں میری دلیل و برہان سے روشناس کرا دے گا، جو زیادہ واضح بات ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ اعضاء بھی گفتگو کرتے ہیں؟ حضور اکرم نے فرمایا، ہاں۔ پھر امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے اٹھو اور اس سے جواب دو۔ اعرابی نے کب سے شہزادے کو دیکھا اور بڑبڑانے لگا، خود آگے بڑھنے کے بجائے ایک بچے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ مجھ سے بات کریں۔ حضور اکرم نے اس اعرابی سے کہا، تم بات تو کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کو وہ سب کچھ معلوم ہے جس کا تم ارادہ کرتے ہو۔ چنانچہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس اعرابی کو مخاطب کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ شروع میں چند اشعار فرمائے جس کا ترجمہ تھا کہ اے شخص، تو نے کسی کم فہم شخص یا اس کی اولاد سے دریافت نہیں کیا ہے، بلکہ صاحب علم و فراست سے گفتگو کر رہا ہے، جبکہ تو خود جاہل و نادان ہے۔ لیکن اگر تیرے پاس جہالت ہے تو میرے پاس اس کی بھی دوا ہے، جو چاہے دریافت کر، کیونکہ یہ علوم الہی کا وہ سمندر ہے جس سے جتنا بھی پانی تقسیم کیا جائے کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ وہ میراث ہے جو رسول خدا کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوئی ہے۔ اے شخص، تو نے بہت زبان درازی کی ہے، رائے اعتدال سے تجاوز کیا ہے اور خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ خیر، اب اگر خدا نے چاہا تو یہاں سے ایمان لانے کے بعد ہی جائے گا۔ یہ سن کر وہ اعرابی مسکرایا اور اس نے ہنستے ہوئے اور مذاقی انداز میں بولا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے اسے اس کے حالات سناتے ہوئے فرمایا کہ یہاں آنے سے پہلے تم اپنے ساتھیوں سمیت اپنی قوم کے اجتماع کی جگہ پر اکٹھا ہوئے اور تم لوگوں نے اپنی جہالت و نادانی کے ساتھ ایک دوسرے سے خوب باتیں کی۔
تم لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو جائے گی، پوری عرب قوم ان کی مخالف ہے، اور اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو ان کے خون کا کوئی بھی شخص انتقام نہیں لے سکے گا، اس لیے تم اس خیال سے وہاں سے روانہ ہو گئے کہ حضرت کو قتل کر کے اپنی قوم کے لوگوں سے فائدہ حاصل کرو۔ پھر اپنے آپ کو اس مجرمانہ اقدام کے لیے آمادہ کر کے تم اپنے گھر سے نکل پڑے۔ تم نے اپنے ہاتھ میں نیزہ سوار رکھا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دو۔ راستہ تمہارے لیے بہت دشوار تھا، تمہاری آنکھوں پر اندھا پن چھایا ہوا تھا۔ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم اس عربی سے بیان فرما رہے ہیں، اور تم نے اس بات کا تہیہ کر رکھا تھا اور تم چھپتے چھپاتے آئے ہو، تمہیں ڈر تھا کہ یہ بات کہیں مشہور نہ ہو جائے، لیکن یقین رکھو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اب میں تمہارے سفر کی داستان تمہیں سناتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم تمہاری کسی بات سے بے خبر نہیں ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اسے عربی سے کہتے ہیں کہ تم رات کو ایسے وقت نکلے ہو جب تیز آندھی آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، آسمان پر تاریکی پھیلی ہوئی تھی، بادل موسلادھار برس رہا تھا، اور تم سخت تردد میں تھے کہ آگے بڑھوں یا رک جاؤں۔ آگے بڑھتے ہو تو خطرہ، پیچھے ہٹتے ہو تو بربادی۔ اس وقت آندھی کی وجہ سے تمہیں کوئی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، بادلوں کا ہجوم تھا، ستارے چھپے ہوئے تھے، نہ تمہیں راستہ سمجھ میں آ رہا تھا، نہ کوئی نشان نمایاں ہو رہا تھا۔ کبھی تم ایک راستہ طے کرتے، کبھی کسی نشیب میں اتر جاتے جہاں طویل بیابان ہوتا۔ سفر نے تمہیں پریشان کر رکھا تھا، آخر کسی بلندی پر چڑھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ منزل سے اور بھی دور ہو گئے ہو۔ ہوا کی تیزی تمہیں ہلا رہی تھی، راستے کے کانٹے چبھ رہے تھے، آندھی چل رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، راستے کی جھاڑیاں تمہیں وحشت زدہ کر رہی تھیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں پوری رات گزری، اور جب دن نمودار ہونے پر تم یہاں پہنچے اور تم نے نگاہیں اٹھا کر اپنے آپ کو جہاں پایا تو گویا تمہاری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑی، اضطراب دور ہوا، پریشانی کا خاتمہ ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس کے سفر کی جب یہ بھرپور تصویر کشی فرمائی تو وہ گویا حیرت و تعجب کے سمندر میں ڈوب گیا اور کہنے لگا، اے شہزادے، یہ باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئیں؟ آپ نے تو ان تمام حالات کو اس طرح بیان کیا جیسے آپ نے میرے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیا ہو، اور گویا پورے سفر کے دوران میرا مشاہدہ کرتے رہے ہوں۔ آپ سے میری کوئی بات بھی تو مخفی نہیں ہے، گویا غیب کے آپ ورثہ دار ہیں، اور مجھ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ آپ اور آپ کے جد بزرگوار صاحبان حق ہیں، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، پھر اسے فرمایا کہ خداوند عالم کو ایک یک و تنہا وحدہ لا شریک مانو، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں، اس چیز کا اقرار کرو۔ پھر وہ عربی اسلام لایا اور بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ کچھ دنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ حضرت نے اسے قرآن مجید کی تعلیم دی، دین و مذہب کی بنیادی باتوں سے آگاہ کیا۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو بھی یہ ساری باتیں بتاؤں گا اور سکھاؤں گا۔ حضرت نے اسے اجازت دی تو وہ اپنی قوم والوں کے پاس گیا اور بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جتنے لوگ اس کے ساتھ آئے تھے سب نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ اس واقعے کے بعد لوگ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے تو بے ساختہ کہتے تھے کہ خداوند عالم کی طرف سے جو فصاحت و بلاغت اور جو علم انہیں عطا کیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا، سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ علم آپ کے سامنے پیش کیا گیا، صرف ایک واقعہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو پیش کرتے ہیں۔ نواس رسول حجت خدا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ جس پر اپنوں اور غیروں دونوں نے ہر دور میں شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا اور تنقید اور اعتراض کا نشانہ بھی بنایا۔ امیر شام سے آپ کی صلح ہوئی تھی، جبکہ قرآن مجید میں خالق دو جہاں کا ارشاد ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ لیکن جب ہادیان برحق نے دشمنوں سے صلح کی، اپنوں اور غیروں نے اسے کمزوری قرار دیا، چاہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین سے صلح ہو یا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی منافقین سے صلح ہو۔ نافہم افراد نے، نافہم حضرات نے دونوں مواقع پر زبان اعتراض دراز کی۔ سن 40 ہجری میں 21 رمضان المبارک کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، جس کے بعد امامت کے لیے خلافت کا منصب بھی نواس رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ملا۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے دفن و کفن وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ایک مختصر اور نہایت جامع خطبہ دیا، جس میں آپ نے حمد و ثنا کی اور مولا کائنات کے بارے میں کچھ گفتگو پیش کی۔ اس خطبے کے تمام ہونے کے بعد قیس ابن سعد نے عرض کیا کہ جناب ہاتھ بڑھائیے، ہم کتاب خدا، سنت رسول اور دشمنوں سے جنگ
کہ آپ کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب خدا و سنت رسول کافی ہے، باقی چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ جب تم میری اطاعت کے لیے بیعت کر لو گے تو تمہیں میرے دشمن سے جنگ کرنا ہوگی، اور میں جس سے صلح کروں گا اس سے تمہیں بھی صلح کرنا ہوگی۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ اس موقع پر 40,000 افراد نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کی۔ کتنے؟ 40,000 افراد نے۔ بیعت کا طریقہ وہی تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری تھا، اور جس کے مطابق لوگوں نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کی تھی۔ اور ادھر امام علیہ السلام کی بیعت ہو رہی تھی، اور ادھر امیر شام جو جنگ صفین میں اپنی بغاوت کا اعلان کر چکا تھا، مسلمانوں کی حکمرانی کا حقدار سمجھنے لگا تھا، اور اپنی مکمل حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ابن ملجم کے ذریعے امیر المومنین کو شہید کرا چکا تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ بلاد اسلامی کی حکومت اولاد علی کی طرف جا رہی ہے، تو اس نے کوفے پر حملہ کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے قیس بن سعد کی قیادت میں 12,000 کا لشکر امیر شام کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کیا۔ امیر شام نے جالسازی کرتے ہوئے قیس بن سعد کے لشکر میں یہ خبر عام کر دی کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح قبول کر لی ہے۔ یہ اس کی سازش کہ اس نے قیس بن سعد جو 12,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، یہ خبر اس میں عام کر دی اس لشکر میں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح قبول کر لی۔ دوسری طرف جو لوگ امام حسن علیہ السلام کے پاس موجود تھے، ان کے درمیان بھی معاویہ نے یہ افواہ پھیلا دی کہ قیس بن سعد نے صلح قبول کر لی ہے۔ تو دونوں ہی جگہوں پہ یہ معاویہ نے افواہ پھیلا دی، لشکر کے درمیان بھی اور جو مولا کائنات کے پاس میں تھے۔ اس طرح لشکر والوں کے پاس یہ کہا، سعد کا جو لشکر وہاں پہنچا تھا امیر شام کو روکنے کے لیے، وہاں یہ کہہ دیا کہ امام حسن نے صلح کو قبول کر لی ہے، اور وہاں جو امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افراد موجود تھے، ان کے پاس یہ کہہ دیا کہ قیس بن سعد نے صلح قبول کر لی ہے۔ اس طرح دونوں جگہ لشکر میں پھوٹ پڑ گئی، اور تحکیم کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ناسزا کلمات کہنے والے خوارج نے حضرت امام حسن علیہ السلام پر بھی حکم خدا سے انحراف کرنے کا الزام لگا دیا، معاذ اللہ۔ لشکر میں عجیب افراتفری پھیل گئی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کا مسلح کھینچ لیا گیا، آپ کو ذہنی طور پر اذیت پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ پر حملہ کر کے آپ کو زخمی بھی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو مدائن میں کافی دنوں تک زیر علاج رہنا پڑا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ امیر شام نے رشوتیں دے کر سرداران لشکر کو خریدنا شروع کیا، اور عبید اللہ جیسے لوگوں نے بھی خیانت شروع کر دی۔ سارے سردار 50,000 میں بکے، اور یہ صاحب 1,00,000 میں بک گئے، جس سے امیر شام کی ہمتیں اور بڑھنا شروع ہو گئیں۔ اس کی مادی اور معنوی دونوں طاقتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ جب سرداران قبائل ان سے ملنے لگے تو مال کی فراوانی بھی بڑھی، اور پیسے کے زور پر انہیں اس بات پر بھی آمادہ کر لیا گیا کہ ہر حال میں اس کی فرما برداری کریں، چاہے وہ اونٹ کو اونٹنی ہی کہے۔ ادھر جن لوگوں نے امام کی بیعت کی تھی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھینچ رہے تھے، جسمانی طور پر زخمی کر رہے تھے، اور باقی ساتھیوں کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی بھی نہیں ہو رہی تھی، جس کی بنا پر صورتحال اور سنگین ہو گئی، اور ظاہری طور سے دشمن سے مقابلے کے امکانات بالکل ہی ختم ہو گئے۔ ان تمام حالات کے باوجود امیر شام کو یہ بات معلوم تھی کہ جب تک کوئی معاہدہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی حکومت کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اس نے صلح کا راستہ اختیار کیا، اور سادہ کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیا کہ آپ ان پر جو چاہیں شرائط تحریر کر دیں، میں آپ کی تمام شرائط قبول کرتے ہوئے صلح کا معاہدہ کرنا چاہوں گا۔ اب امام علیہ السلام کے سامنے صورتحال یہ تھی کہ صلح قبول کرنے سے انکار کیسے کریں، جبکہ دشمن سے صلح کے بارے میں دین اسلام کی واضح ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید کے سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دشمن صلح کے لیے اپنے بازو جھکا دیں تو تم بھی صلح کے لیے اپنے بازو جھکا دو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بس یہاں پہ اندیشہ یہ تھا کہ اگر معاہدہ صلح قبول کرنے پر فوری آمادگی ظاہر کر دیں تو لشکر میں مزید انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے اس مسئلے کو ساتھیوں کے سامنے رکھا کہ کیا تم لوگ جہاد پر آمادہ ہو؟ تو ہر طرف سے آواز آنے لگی، البقاء البقاء، ہم زندہ اور باقی رہنا چاہتے ہیں، چاہے جیسی بھی زندگی ہو۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمان خدا اور رسول خدا کے فرمان کے مطابق صلح کو منظوری دی، اور حسب ذیل شرائط لکھ کر جو ابھی نیچے بیان کروں گا میں معاویہ کو بھیج دی۔ کیا شرائط امام نے لکھی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، معاویہ کو امام نے جو کاغذ کے اندر شرائط لکھی
وہ شرائط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی شرط امام نے لکھی کہ معاویہ کو کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 2، معاویہ کو اپنے بعد کے لیے کسی کو ولی عہد نامزد کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ نمبر 3، کوفے کا بیت المال امام حسن علیہ السلام کے اختیار میں ہی رہے گا۔ نمبر 4، اہواز کا مال خراج جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہو جانے والوں کی اولاد کو دیا جائے گا۔ نمبر 5، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا۔ نمبر 6، شیعان حیدر قرار کے لیے عام طور سے امن و امان رہے گا۔ نمبر 7، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کو ناسزا کلمات نہیں کہے جائیں گے۔ نمبر 8، حاکم شام خود کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا۔ نمبر 9، اہل عراق کے لیے عمومی طور سے پرامن زندگی گزارنے کے مواقع حاصل رہیں گے۔ نمبر 10، امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو کسی طرح سے اذیت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ 10 شرائط امام علیہ السلام نے اس میں لکھ کے دی۔ اب ان شرائط پر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معاشرے میں کتاب خدا اور سنت رسول کی سربلندی چاہتے تھے۔ حکومت چاہے کسی کے بھی ہاتھ میں رہے، لیکن امام چاہتے تھے کہ معاشرے میں کتاب خدا اور سنت رسول کی سربلندی رہے۔ یہی اس معاہدے کی پہلی اور بنیادی شرط تھی، جو اس بات کا اعلان بھی تھا کہ آل محمد کو نہ جاہ و منصب کی احتیاج ہے، نہ اختیار و اقتدار کی خواہش۔ ان کی عظمت و جلالت ان کی مادی سہاروں کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنی سیرت و کردار اور خداوند عالم کی عطا کردہ عصمت و طہارت اور عزت و کمال کی بنا پر اہل ایمان کے قلوب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اب آخر میں آپ کے سامنے احتجاج تبرسی کی روایت پیش کر دیں کہ جس کے اندر مولا نے صاف بیان فرمایا کہ آخر صلح کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ ایک شخص نے احتجاج تبرسی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے صلح نامہ کے سلسلے میں امام علیہ السلام پر تنقید کی تو آپ نے فرمایا، قسم بخدا میں نے صرف اس بنا پر صلح نامہ پر دستخط کر دیے کہ مجھے اعوان و انصار نظر نہیں آ رہے تھے، ورنہ اگر لوگ میری مدد پر کمر بستہ ہوتے تو میں روز و شب جنگ کرنے پر تیار تھا۔ میں نے اہل کوفہ کو بہت آزمایا، لیکن جو شر انگیزی میں مبتلا ہو چکے تھے وہ خیر کے راستے پر نہیں آ سکتے تھے۔ ان میں نہ کوئی وفاداری ہے، نہ وہ اپنے قول و فعل کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، بس اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دل سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ امام نے آخر صلح کیوں کی تھی اور صلح کا مقصد کیا تھا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خداوند عالم ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا سچا محب اور سچا شیعہ قرار دے، اور دعا ہے کہ پروردگار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس روز ولادت کے صدقے کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، اور امام کی ولادت کے عیدے کے طور پہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔